بسم اللہ الرحمن الرحیم 615 عیسوی ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے ایک بچہ یثرب کے سردار سیاد کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے والدین یہودی تھے۔ بچہ پیدائشی کانا تھا۔ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا گیا تو یثرب کے لوگوں میں مشہور ہو گیا، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ پھر 622 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ سیاد فوت ہو چکا تھا اور اس کی یہودی بیوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے بچے کا نام صاف اور بعض روایات میں عبداللہ لکھا گیا ہے، لیکن بعد میں یہ صرف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ 8 سال کی عمر میں یہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں جو کہ مجھے آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ باتیں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی متواتر پہنچ رہی تھیں کہ ابن سیاد لوگوں کو مستقبل بتاتا ہے، اس کے علاوہ پراسرار حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ایک دن ابن سیاد کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرے بچے کے حالات پر غور فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی بات پر خاموش رہے۔ ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا۔ مدینے میں بہت مشہور ہو چکا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، کیونکہ بعض اوقات کہانت کرتا تو سچ اور جھوٹ بولتا رہتا۔ اس کے بارے یہ مشہور ہو گیا کہ یہی دجال ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے معاملات پر غور کیا جائے تاکہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ ابن سیاد ایک دن بنو غلم کے قلعے کے قریب کھیل رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے گروہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1255 اور 7355، جبکہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7344 میں روایت بیان ہوتی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مارا۔ پھر ابن سیاد کو کہنے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہنے لگے، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، میں تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ اداخ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے، ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی گردن اتار دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ رہنے والا ہے تو تم لوگ اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں۔ ناظرین، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے اور اسی بنا پر صحابہ اکرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے بارے میں تعین میں اختلاف تھا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ابن سیاد ایک درخت کے نیچے بیٹھا کچھ عمل وغیرہ کرنے میں مصروف تھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابن سیاد پر تب شیطان اترا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے پیچھے چھپ گئے اور ابن سیاد کی باتیں سننے لگے۔ ابن سیاد کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ باغ کے دوسری طرف سے ابن سیاد کی ماں آئی اور حضور کو دیکھ کر کہنے لگی، اے صاف، دیکھو تمہارے پیچھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابن سیاد نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آج اگر ابن سیاد کی ماں نہ آتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ ناظرین، مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا، یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔
مثلاً حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ ابن سیاد جب بڑا ہوا تو اپنا دفاع کیا کرتا تھا اور یہ کہہ کر کہ میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ مجھ میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی صفات بتائی ہیں، وہ اس میں نہیں تھی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5210 میں ہے کہ ابن سیاد اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتا کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے۔ ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو کچھ بھی ہے اور وہ یہ کہ ابن سیاد ہی دجال ہے کے درمیان جمع اس طرح ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے دیکھا بعینہ دجال تو وہی ہے، اور ابن سیاد شیطان ہے جو کہ دجال کی شکل میں اس مدت کے درمیان ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ اصبہان کی طرف جا نکلا اور وہاں اپنے قرین کے ساتھ جا چھپا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے جس میں اس کا خروج ہوگا۔ تقریباً سبھی مفسرین کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ابن سیاد دجال ضرور تھا، لیکن وہ دجال اکبر نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں گمان بھی نہ کرتے کہ وہ دجال ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سیاد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے معقول مانا جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابن سیاد کافر و کاہن تھا، لیکن آخر عمر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے حج بھی کیا اور جہاد میں بھی حصہ لیا۔ خیر، ابن سیاد کی حقیقت مبہم تھی۔ فتح الباری کے امام لکھتے ہیں کہ ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا، بلکہ ان دجالوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مؤرخین نے لکھا کہ واقعہ کربلا کے دور تک وہ مدینہ میں تھا، اس کے بعد وہ ایک دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کسی کو نظر نہ آیا۔